کہ جہاں سے ایک پانی میٹھا ایک اور نمکین ہے. ایک سعودی آرامکو، آپ نے نام سنا ہوگا، آرامکو بڑی کمپنی ہے، وہ ایک دفعہ ڈرلنگ کر رہی تھی، یعنی وہ آئل کی کمپنی ہے، وہ ڈرلنگ کر رہی تھی سمندر کے اندر. تو انہوں نے دیکھا کہ ڈرلنگ کے دوران جو ہے کافی نیچے جانے کے بعد جو ہے سمندر اوپر کڑوا تھا، نیچے سے پانی میٹھا نکلا. ایک اور جگہ پر یہ بتاتے ہیں مولانا مودودی کہ ترکی کے امیر البحر سعیدی علی رئیس، یہ ایک بڑے یعنی بحری جہاز کے وہ کمانڈر تھے، جو کہ بحری جہاز کے کیپٹن جس کو کہتے ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی کاتب روحی. وہ خلیج فارس کے اندر ایک مقام کی نشاندہی کرتے ہیں کہ آب شور کے نیچے آب شیری کے چشمے سے جن سے اپنے بیڑے کے لیے پانی لے، کیونکہ جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے بیڑے نکلتے ہیں نا تو کئی دن کئی مہینوں بعد کر رہنا پڑتا ہے، پھر پانی کا ذخیرہ مک جاتا ہے. تو ان کو پتا ہوتا تھا کہ یہاں پر میٹھا پانی، یعنی اللہ تعالیٰ ہے نا، نمکین پانی چشمہ نیچے. اللہ اکبر. دیکھیے کتنا اللہ تعالیٰ کے جتنی شکر ادا کریں کم ہے. تو وہ کہتے تھے کہ وہاں سے پانی لیتے تھے، اسی سمندر کے کڑوے پانی کے نیچے سے میٹھا پانی لیتے تھے. تو اللہ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آگے وہ اللہ تعالیٰ ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. ابھی دیکھیے اب یہاں پر جو متشرقین تھے نا، جو اس قرآن کے انکاری تھے، وہ کہتے تھے کہ یار موتی اور مونگے تو نکلتے ہیں کھارے پانی سے. تو اس کا مطلب یہ آئے تو یہاں غلط کہہ رہی ہے. موتی اور مونگے نکلتے ساتھ اللہ تعالیٰ پیچھے کہہ رہے ہیں کہ میٹھے اور نمکین پانی اکٹھا مل کے چل رہے ہیں، اور ساتھ کہہ رہے ہیں موتی اور مونگے. اس کا مطلب یہ آیت یہاں پر قرآن جو ہے اس چیز کو ثابت نہیں کرتا. مولانا مودودی نے پھر بتایا کہ یہ جو آپ کو بتایا نا ڈفرینشیٹ کیا کہ میٹھے اوپر نمکین نیچے میٹھا، اس وقت تو اتنی تحقیق نہیں، اس وقت اتنی ریسرچ نہیں تھی، آپ آج پتہ. تو یہ ہم نے پہلے بھی سورہ نمل کے اندر پڑھا تھا، جو ہماری کلاس کے پرانے ممبر ہیں، کہ سورہ نمل کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جنات تھے جو کیا کرتے تھے، ڈائیونگ لگایا کرتے تھے. جب وہ محلات بناتے تھے ان محلات کے لیے موتی اور مونگے جو اندر سے جا کے سمندر کے اندر سے نکال کے لایا کرتے. میرے ایک دوست مسعود میر صاحب، وہ پچھلے دنوں ویتنام گئے. وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران تھا، میں وزٹ پہ گیا، ٹورزم کے گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ اس کی فارمنگ کر رہے تھے. کس کی؟ موتی اور مونگوں کی، سیپیوں کی. وہ سیپیاں نکالتے تھے سمندر سے، ان سیپیوں کے اندر ذرہ ٹپکاتے تھے. میں نے ابھی یہ پڑھا ہے، یہ ابھی آج ہی پڑھا ہے فی ظلال القرآن کے اندر. جو سیپ ہوتا ہے نا اس کے منہ کے اندر جال ہوتا ہے، سیپ کا منہ ہے اس کے اندر ایک جال ہے، اور جال کے اندر سے اس کے 3 ہونٹ ہے. سیپ کے اندر جو اصل منہ ہے اس کے اندر 3 ہونٹ ہے. وہ کیا کرتا ہے کہ سیپ کے اندر کوئی ذرہ چلا جائے نا، کوئی ریت کا ذرہ چلا جائے یا کوئی کنکر چلے جائے یا کوئی ایسا موذی جانور چلا جائے، تو وہ اپنے منہ سے ایک لاوا نکالتا ہے، یعنی لاوا نکالتا ہے جو اس کے اوپر آگے چپک جاتا ہے، اسٹک ہو جاتا ہے. پھر کافی عرصے کے بعد اسٹک ہو کے وہ موتی کی شکل بن جاتا ہے. اب آئیے مسعود میر کی بات سنیے. مسعود میر صاحب کہتے ہیں کہ وہ میں نے دیکھا کہ وہ جو سیپ ہی وہ اکٹھے کرتے تھے سیپ، اور سیپ کے اندر ذرہ ٹپکاتے تھے. اس ٹائم مجھے سمجھ نہیں آیا، کیونکہ ہم نے مولویوں سے سن رکھا تھا پانی کا قطرہ جاتا ہے، ایسے ہی نا ساروں نے یہ سنا ہے کہ پانی سیپ کے منہ میں پانی کا قطرہ چلے جاتا ہے وہ موتی نہیں. اب مجھے جا کے پتہ چلا کہ یار پانی کا قطرہ نہیں، ذرہ پانی کا کوئی یعنی سالڈ چیز، کوئی ریت چلی جاتی ہے یا یعنی اس کا کسی پتھر کا ذرہ چلا جاتا ہے، کوئی ایسا اور جانور چلا جائے، چھوٹا کیڑا چلا جاتا ہے اس کو منہ میں. اچھا وہ ذرہ ٹپکاتے تھے اور اس کے بعد سیپیوں کو بند کر کے نا کسی جالی کے اندر ایک جگہ رکھ دیتے تھے سمندر کے اندر، اور پھر 10 سال کے بعد ریکور کرتے تھے. کتنے سال بعد؟ 10 سال. وہ کہتے ہیں 30%، یعنی کہ 100 سیپیاں رکھی ہیں تو 30% اس میں سے موتی نکلتا تھا. اور وہ موتی کی مالیت پاکستانیوں نے بتایا کہ 5,000 سے لے کے 5 لاکھ روپے تک ایک موتی کی مالیت. کتنی؟ 5 لاکھ روپے تک ایک موتی کی مالیت ہے. 5,000. دیکھیے اللہ، یعنی ایک موتی اتنی جو سچا موتی ہوتا ہے نا ایک دن میں نہیں بنتا. یعنی آپ دیکھیں 10 سال کے بعد نکال رہے ہیں اور 30% ریشو ہے، 70% نہیں بن رہا، 30% بن رہا ہے جو فزیکلی وہ خود بنانے کی فارمنگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان سمندروں سے موتی اور مونگے بھی ایک قسم کے ہوتے ہیں جو کہ 3 سے 5 میٹر جو ہے نا ڈاؤن ورڈس گہرائی کے اندر، 3 سے 5 میٹر گہرائی کے اندر یہ مونگے بھی ایک قسم موتیوں کی قسم ہوتی ہے، ایک الگ چیز ہے. وہ یہ ہار سنگار کے اندر جو ہے نا لوگ پہنا کرتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان سمندروں سے، تو وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے